ہمارے ہاں اپنی جان کو، اپنی ذات کو دیکھا جاتا ہے۔ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اگر تیرے رشتہ دار تیرے ساتھ اچھا سلوک کریں اور تو جواب میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو یہ تو عدلے کا بدلہ ہے، یہ نیکی تو نہیں، یہ تو عدلے کا بدلہ۔ اس نے اچھا سلوک کیا، جی کو جی ہے، سلام کو سلام ہے، پیار کو پیار ہے۔ صلہ رحمی تو یہ ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک تو یہ ہے، وہ رشتے کو توڑے اور تو رشتے کو جوڑے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہر سننے والے کو نبی کی اس حدیث کو اپنے پلے سے باندھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے کتنے ہیں کہ ہمارا رشتہ دار، ہمارا ماموں کا بیٹا، چچا کا بیٹا، پھوپھی کا بیٹا، ہمارے عزیز وہ رشتوں کو توڑے، اور میں یہ کہوں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے جو رشتوں کو توڑے تم ان سے جوڑو، جو یہ جوڑتا ہے یہ صلہ رحمی کرتا ہے۔ ہم تو بات بات پہ لڑائی ڈھونڈتے ہیں، پوائنٹ ڈھونڈتے ہیں کہاں لڑائی ہو، اور فوراً زبان سے جملہ کیا نکلتا ہے؟ اچھا یہ بات ہے، آج سے میرا تیرا جینا مرنا خلاص، بس بہترین جواب، آج کے بعد تو میرا منہ نہ دیکھنا، میں تیرا منہ نہ دیکھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ فرماتے ہیں دو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے ہوں، ایک بندہ سچ پہ ہے اور ایک زیادتی کر رہا ہے، یہ جو سچ پہ ہے جانتا ہے کہ میرا حق ہے، جس چیز پہ میں جھگڑ رہا ہوں یہ میرا حق ہے، میں حق پر ہوں، لیکن صرف لڑائی کو ختم کرنے کے لیے، فساد کو مٹانے کے لیے، پیار اور محبت کی فضا کو برقرار رکھنے کے لیے اگر یہ بندہ اپنے حق کو چھوڑ دے کہ چلو یار اگر میرے اس حق کو دستبردار ہو جانے سے ہمارے خاندان کی لڑائی، ہماری قوم کا جھگڑا، ہمارے دوستوں کا معاملہ، آپس میں دو بھائیوں کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، نبی فرماتے ہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں اس کے لیے چبوترے کی گارنٹی دیتا ہوں۔ سوچئے یہ حدیث کتنی مرتبہ بہن اور بھائیوں کے جھگڑوں میں، عزیزوں اور رشتہ داروں کے جھگڑوں میں، کیا اس حدیث کا موقع نہیں آتا عمل کرنے کا؟ وہاں تو ہم پورا زور لگا کے اور بڑے بجائے صلح کروانے کے کہتا کم کھچ کے رکھ، جیل بھی جانا پیا خرچہ کریں گے، کوئی گل نہیں، بالکل صلح نہیں ہونے دینی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رشتے کے توڑنے والے کے بارے میں اس کے لیے وعید سنا رہے ہیں کہ یہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مصدق بالسحر، جادو کی تصدیق کرنے والا، کیا معنی؟ جو یہ عقیدہ رکھے کہ جادو کے ذریعے یہ ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، جادو کے ذریعے بچے بند ہو جاتے ہیں، جادو کے ذریعے موتیں واقع ہو جاتی ہیں۔ ایک تو ہے جادو اللہ کے حکم سے اثر انداز ہوتا ہے، آزمائش بن جاتی ہے جس کے لیے بن جائے، اللہ ہم سب کو اس آزمائش سے محفوظ رکھے۔ ایک یہ عقیدہ ہے کہ نہیں، جادو بنفسہ ہی اتنا اثر رکھتا ہے کہ اللہ کی مرضی اور منشا کا اس میں کوئی دخل نہیں، جادو جس پر ہو جائے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ چاہے جادو کے ذریعے کسی پہ مصیبت آ جائے، اللہ چاہے جادو کے ذریعے کسی پہ آزمائش آ جائے، یہ اللہ کی مرضی سے ہے اور اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کی منشا سے ہے۔ لیکن جو یہ شخص یہ عقیدہ رکھے کہ جادو کے اندر اپنی اتنی تاثیر ہے کہ یہاں اللہ کی مرضی منشا کی ضرورت نہیں، یہ جادو خود اتنا بڑا ہے اور یہ اس کے اندر اتنی قوت ہے کہ یہ انسانوں کو ہلاک اور برباد کر دیتا ہے، یہ بد عقیدہ انسان ہے، اور ایسا انسان بھی اللہ کی جنت میں داخل نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنیے، آپ نے فرمایا دیوس پر اللہ کی جنت حرام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین شخصوں کا ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا۔ کون؟ ہمیشہ شراب پینے والا، نمبر دو والدین کا نافرمان، ماں ہو یا باپ، باپ حکم دے اٹھو یہ کام کرو، وہ پیر پٹک کے وہیں بیٹھ جائے نہیں میں کرتا، ماں حکم دیتی ہے یہ کام کرو، کہتا نہیں مانتا۔ ماں اور باپ کا حکم نہ ماننے والا،
ماں اور باپ کے سامنے زبان درازی کرنے والا. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال ہوا تھا نا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو اس احسان کا کیا مطلب ہے؟ کہا احسان کو سمجھانے کے لیے کوئی ایک دو جملے میں بات نہیں ہو سکتی. کہا اچھا پھر یہ بتائیے کہ نافرمان کون ہے، آق کس کے اوپر یہ فتویٰ لگے گا؟ تو فرمایا کہ باپ بیٹھا ہوا ہو اور بیٹے کے کپڑے پہ مٹی لگی ہوئی، وہ اٹھتا ہے اور اپنے کپڑے کو ایسے اپنی چادر کو جھاڑتا ہے کہ وہ مٹی اڑ کر اس کے باپ کے سر پہ گرتی ہے، اللہ کے ہاں اس کو نافرمان لکھ دیا جاتا. اس نے زبان چلائی، اس نے گالی دی، اس نے ماں اور باپ کی بےزتی کی، اس نے ماں اور باپ کے حکموں کو ٹھکرایا؟ کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا. اور جو ماں اور باپ کی آواز کے اوپر اپنی آواز کو بلند کرے، ان سے بدتمیزی کرے، ان کی نافرمانی کرے، ان کا حکم آنے کے باوجود کندھے اچکائے، میں نہیں کرتا، خود کر لو، مجھ سے نہیں ہوتا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کی سیرت کو سامنے رکھنا چاہیے. ماں نے بلایا ایک دن ابو ہریرہ، جواب میں ابو ہریرہ نے کہا لبیک یا امہ. آواز تھوڑی سی بلند ہوئی. یہ کہنے کے فوراً بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کہتے ہیں مجھے احساس ہوا کہ میں نے ماں کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کیا ہے. میں بیٹھا اللہ سے معافی مانگ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. بازار گیا، 2 غلاموں کو خرید کر اللہ کے لیے آزاد کر دیا، ماں کے ساتھ اس بدتمیزی کے گناہ سے معافی مانگنے کے لیے. سوچئے آپ کا اور میرا ماؤں کے ساتھ کیا سلوک ہے، باپ کے ساتھ کیا سلوک ہے. ان گھروں سے معاشرہ بنتا ہے، یہ گھر مل کے معاشرے کی صورت بنتے ہیں. اور جب آپ اور میں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اس معاشرے میں نکھار آئے گا، اس میں بہار آئے گی، اس میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. اور جب آپ اور میں ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، والدین کا نافرمان اور تیسرا انسان دیوس. دیوس کون ہے؟ جو اپنے گھر والوں میں، جو اس کے انڈر ہیں، جس کے اوپر اس کا آرڈر چلتا ہے، اس کی بیوی، اس کی بہنیں، اس کی بیٹیاں، ان کے اندر بے حیائی، بے غیرتی کے کام دیکھے، بدکاری کے کام دیکھے اور پھر آنکھیں بند کر لیں. یہ دیوس ہے. ایک بہت بڑے عالم کا واقعہ ہے. ان کی شادی کسی ملکہ سے ہوئی. اب یہ بہت بڑے عالم تھے، ملکہ ان کی ساری باتیں مانتی لیکن پردہ نہیں کرتی تھی. تو یہ عالم اپنے شاگردوں کو حدیث پڑھایا کرتے تھے. ایک دن حدیث آئی کہ دیوس اللہ کی جنت میں نہیں جائے گا. شاگردوں نے پوچھا شیخ یہ دیوس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ملکہ اس مولوی صاحب کو لے کر عصر کے بعد سیر کرنے کے لیے، باغات کے لیے بگھی گھوڑوں پر، بگھی پر بیٹھ کر جایا کرتی تھی. کہنے لگا جب کل میری سواری جا رہی ہو اور میری بیگم میرے ساتھ ہو اور ہم سیر کے لیے نکل رہے ہوں، تم اپنے ہاتھ میں کتاب لے کر راستے میں میری سواری کو روک کر پوچھنا شیخ یہ حدیث پڑھائی تھی کہ دیوس اللہ کی جنت میں نہیں جائے گا. تو دیوس کون ہوتا ہے یہ بتائیے. یہ مولوی صاحب ملکہ کے ساتھ نکلے سیر کے لیے، شاگردوں نے کتاب پکڑی، سامنے آگے، شیخ آپ نے کل حدیث پڑھائی تھی دیوس اللہ کی جنت میں نہیں جائے گا، دیوس کون ہے؟ تو کہنے لگے میں دیوس ہوں. شیخ کہنے لگے میں دیوس ہوں. کہا وہ آپ تو ہمارے شیخ ہو. کہا اصل میں میری شادی ملکہ سے ہوئی ہے، میں اس کو بہت سمجھاتا ہوں، یہ پردہ نہیں کرتی، میں اس کو پردے پہ قائل کرتا ہوں، یہ پردہ نہیں کرتی، اور میں اس کی اس بے پردگی پر خاموش ہو چکا ہوں، سمجھا کے تھک گیا ہوں، میرا آرڈر نہیں چلتا. دیوس وہ ہے جو اپنے گھر والوں میں برائی دیکھے، بے حیائی دیکھے اور پھر اس سے نہ روکے. یہ بے غیرت دیوس ہے، اور دیوس اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو. ملکہ بڑی عقل مند تھی، اس نے وہیں سے کہا مولوی صاحب چلیں واپس، یہ آج کی آخری سیر تھی بغیر پردے کی، کل نکلوں گی تو برقعے کے ساتھ نکلوں گی. آپ کے اور میرے گھروں میں کیا حالات ہیں. اللہ کے لیے ایک بہت بڑی بیماری کی طرف اشارہ کرنے لگا ہوں، غور کرنا. کتنے وہ گھرانے برباد ہوتے ہیں